کشادہ، روشن اور منور کر دے، جنت کے باغوں میں باغ بنا دے، جنت کی کیاریوں میں کیاری بنا دے، اور یا اللہ ان کا آسان محاسبہ کرتے ہوئے ان کی بہترین مہمان نوازی فرما۔ ہماری حاضری کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانے والے کے خاندان کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ، میجر سلمان خاورسائی صاحب، عبداللہ خاورسائی ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ، اور ان کے بھائی راشد سلیم سائی صاحب، بھانجے عبد الرحمن سائی اور خاندان کے دیگر احباب کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کریں، ان کے دکھ کے اندر شریک ہوں، ان کے غم کو تقسیم کرنے کا سبب ہم بنے۔ اور تیسرا اور آخری مقصد جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی موت یاد آ جائے، ہم اس کی تیاری کر لیں، ہم اس کی فکر کر لیں۔ ہماری مجلس کے اندر اگر کوئی آدمی فوتگی کے علاوہ کوئی مجلس ہو نا، مہندی ہو، کسی بچے کی کوئی عقیقے کی رسم ہو، اور کوئی فنکشن ہو، تو کوئی موت کا ذکر کرنا شروع کرے نا، تو بندہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن آنکھوں سے اشارے سے ضرور دوسرے سے کہتا ہے کہ اس کے دماغ کا کوئی پردہ ہل گیا۔ اچھی بھلی مجلس تھی، اس نے موت کا ذکر چھیڑ دیا۔ یہ پیمانہ ہم نے سیٹ کیا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دن میں کئی بار کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتا ہوں۔ اور یہ موت اور زندگی کتنی قریب ہوتی ہے۔ اگر ہمیں اپنی مصروف زندگی میں تھوڑا سا وقت مل جائے نا سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، قرآن کریم کی سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا اللہ فرماتے کہ الذی خلق الموت، ہم نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی۔ عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، سمجھ آ جاتی ہے کہ ذکر پہلے کس بات کا ہوا ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو یہ بتانا پڑے کہ اس میں اللہ نے قرآن میں پہلے ذکر کس کا کیا ہے؟ الذی خلق الموت، ہم نے موت کو پیدا کیا ہے، والحیات، اور زندگی کو۔ موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا ذکر بعد میں۔ پورے پاکستان کے مفتی اکٹھے ہو جائیں، علماء اکٹھے ہو جائیں، ترتیب بدل سکتے ہیں؟ انسانی عقل کہتی ہے نا زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر کون کون ہے۔ سب کی بات نہیں ہو رہی، کون کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے۔ رحمت کائنات کے سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے، لوگ مرنے والے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کی زندگی کے اچھے پہلو کا ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح بھی ہم نے خاور صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ملنسار آدمی تھے، ہر ایک سے مسکرا کے ملتے تھے، غریبوں کے ہمدرد تھے، محتاجوں اور بے کسوں کی دستگیری کرتے تھے، ایک ہاتھ سے دیتے دوسرے کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لوگوں نے مرنے والے کا ذکر اس کا اچھے الفاظ کے اندر کیا۔ آمنہ کے لال نے جب لوگوں کی زبان سے مرنے والے کا اچھے الفاظ میں ذکر سنا نا، آپ نے فرمایا وجبت۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور جنازہ گزرتا ہے، لوگ مرنے والے کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتے، اور لوگ تبصرہ کرنے سے باز بھی نہیں آتے۔ انہوں نے کہا یہ اچھا آدمی نہیں تھا، خدا کی زمین پر بوجھ تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا۔ آمنہ کے لال نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ وجبت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک مرنے والے کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں، اس کی اچھائیوں کا ذکر ہوا ہے،
مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی لوگوں نے بات کی ہے، اس کے وجود کو خدا کی زمین پر نعمت قرار دیا گیا ہے، آپ نے اس کے بارے میں بھی وہی جملہ کہا ہے۔ دوسرے کی برائیاں بیان ہوئی ہیں، اس کی کمزوریوں کا تذکرہ ہوا ہے، آپ نے اس کے بارے میں بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس کائنات کے سب سے سچے انسان، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا۔ وہ ہستی کہہ رہی تھی جن کی زبان عطر سے نکلے ہوئے الفاظ کے بارے میں کسی مسلمان کے دل میں شک کی لہر گزر جائے، یہ شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں بات صحیح ہے نہیں ہے، میرا اللہ فرماتا ہے جس کو شک کی لہر گزر گئی نا میرے محبوب کریم کی زبان سے نکلے الفاظ کے بارے میں، وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا، مجھے اس کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ ہستی فرما رہی تھی میرے صحابہ سنو، جس مرنے والے کی لوگوں نے خوبیاں بیان کی، کائنات کے رب نے اس پر جنت کو واجب قرار دیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جس مرنے والے کی لوگوں نے برائیاں بیان کی، کائنات کے رب نے اس پر جہنم کو واجب قرار دے دیا۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور زندگی ایجاد کی ہے، پیدا کی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہارے اندر کون کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے۔ زندگی کتنی ہوتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حدیث کے راوی، فاتح خیبر ہے، داماد رسول ہے، فرماتے ہیں مسجد سے نکلا تو میں نے جوتے کا ایک پاؤں پہن لیا، جب دوسرا پاؤں میں پہننے لگا نا تو میں نے محسوس کیا کہ کسی نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ کتنا خوش نصیب شانہ تھا۔ کہتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہاتھ آمنہ کے لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ۔ آپ نے پوچھا علی زندگی کے بارے میں تمہارا تصور کیا ہے؟ ایسے سچ سچ بتائیں آپ کا کیا حال ہے؟ کہ جن سے پوچھا جا رہا تھا ان کے تصور میں کوئی خرابی ہو سکتی تھی؟ جو ہستی پوچھ رہی تھی اس کے بارے میں تو رب کائنات کہتے ہیں میرا محبوب اپنی زبان سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ تو ساری قرآن کی زبان ہوتی ہے نا، وہ تو اگر کنکر اٹھا کے زمین سے مارے نا دشمنوں کو تو اللہ کیا کہتا؟ اللہ کہتا میرے محبوب آپ نے نہیں مارے، ہم نے مارے۔ نہ اس ہستی کو اس بات کی ضرورت تھی، نہ جن سے پوچھا جا رہا تھا وہ کوئی بے خبر تھے، بات بنیادی طور پر ہمارے تک پہنچانا مقصود تھی۔ علی زندگی کے بارے میں کیا تصور ہے تمہارا؟ اور تصور آپ جان لیں، اگر ناراض ہو تو ہر آدمی کا تصور زندگی مختلف ہوتا ہے۔ آدھی دنیا یہ کہتی ہے جہان مٹھا تو اگلا کہ نہیں ڈٹھا، وہ تو لاگا پتہ جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جوتے کا ایک پاؤں پہن لیا ہے، دوسرا پہننے لگا ہوں، اتنی مہلت مجھے مل جائے گی کہ رب کائنات مجھے اپنے گھر تک جانے کی اجازت مرمت فرما دے۔ گھر پتہ ہے کتنا دور تھا؟ یہ جو جی ٹی روڈ ہے نا آپ کا یہاں سے، اس سے کم فاصلے پہ گھر تھا۔ مسجد نبوی سے آپ باہر نکلے 200 قدم آپ باہر نکلے تو آپ کو ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئے گی جس کے باہر لکھا ہوا ہے مسجد علی۔ جب آپ وہاں سے گزر کے جا رہے ہو نا مسجد نبوی کے اندر تو سامنے گنبد خضرا نظر آتا ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گھر تھا۔ 200 سے 250 قدم بنتے ہیں میکسیمم۔ کتنا ٹائم لگتا ہے 200-250 قدم اٹھاتے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ کر لیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اتنی مہلت تو اللہ دے دے گا نا، میں گھر تک چلا جاؤں، امید ظاہر کی۔ آمنہ کے لال نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا علی تم نے زندگی کے بارے میں لمبی امیدیں وابستہ کی۔ 5 منٹ کو بھی آمنہ کے لال نے لمبی امید قرار دے دی۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، انسان کا جو سانس اندر چلا جاتا ہے، اندر جاتا ہے نا سانس،
باہر آنے سے پہلے اور پلک جھپکنے سے پہلے رب کائنات اس بات پر قادر ہے کہ بندے کو اپنے پاس بلا. سامان 100 برس کا پل کی خبر. چوکھٹے قبر کے خالی ہیں اس بات کو مت بھولو، نہ جانے کون سے چوکھٹے میں کون سی تصویر سجا دی جائے. یا آج سے چند سال پہلے آپ فوٹو لے کے جاتے ہیں نا فوٹوگرافر کے پاس، وہ ایک فریم اٹھاتا تھا، 4 اس کے کلپ ہوتے ہیں اور 1 منٹ میں بند ہوتا ہے. وہ فوٹو پریس کرتا اور اس کے بعد پیچھے گتا لگاتا اور فوٹو آپ کے والے کا. شاعر کہتا ہے چوکھٹے قبر کے خالی ہیں اس بات کو مت بھولو، نہ جانے کون سے چوکھٹے میں کون سی تصویر سجا دی جائے. آپ نے فرما لی تم نے زندگی کے بارے میں لمبی امیدیں وابستہ کی ہیں. قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، انسان کا جو سانس اندر چلا جاتا ہے نا، اس کے باہر آنے سے پہلے کائنات کا رب اس بات پر قادر ہے بندے کو اپنے پاس بلا لے. میرے بھائیو، یہ جو زندگی اور موت کا معاملہ ہے نا، یہ سانس کی ڈوری سے جڑا ہوا. آپ نے کبھی غور کیا کہ بعض قبرستان میں بچے ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں فوت ہوتے ہیں، ان کی قبروں پہ کتبہ لوگ لکھ کے آتے ہیں، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. یہ خاور سائی صاحب کی قبر پہ آپ نہیں لکھتے. یہ 60 سال والے کسی آدمی کی قبر پہ آپ نہیں لکھتے. یہ ان نوخیز کلیوں کی قبروں پہ لکھتے ہیں جن کی بچپن لڑکپن کے دن ہوتے ہیں، سکول جانے کے دن ہوتے ہیں، اور اگر انہیں موت کا بلاوا آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اوائل عمری میں چلا گیا. لیکن میں آپ کو سیرت کے البم سے بتاؤں کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے، اس کی تصویر ہم اپنی نہیں بناتے نا، ہم آمنہ کے لال سے اس کی رہنمائی لیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تا صبح قیامت قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا، کسی اور کی زندگی اسے نمونہ قرار نہیں دیا. میرے بھائیو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس حدیث کے براوی کہتے ہیں میں اود پہاڑ کے پاس سے گزرا. قید کا زمانہ تھا، اجناس نہیں مل رہی تھی، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کبھی پیٹرول نہیں اس طرح ملتا، کبھی چینی نہیں ملتی. کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اود پہاڑ کے برابر آٹا دے دے نا، میں سارے کا سارا آٹا ضرورت مندوں ناداروں کے اندر مفت تقسیم کر دوں. یہ اود پہاڑ کی لمبائی 2.5 کلومیٹر ہے. دل کے اندر خیال ہی آیا تھا، خیال ہی کو آنا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ چلتے چلتے آمنہ کے لال کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور خیال دوبارہ دل کے اندر آ جاتا، ذہن کے اندر آ جاتا، وہی خیال جو پہاڑ کے پاس سے گزرتے آئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایات کے اندر آتا ہے خود ہی ہنسنا شروع کر دیا، بلا سبب ہنسنا شروع کر دیا. آمنہ کے لال نے پوچھا علی کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ کوئی واقعہ تو ہوئی نہیں، کوئی بات ہوئی ہو نا پھر بندہ ہنستا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عجیب خیال آتے ہیں. پوچھا کیا خیال آیا؟ کہا بھی اود پہاڑ کے پاس سے گزر کے آیا ہوں، دل کے اندر خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنا آٹا دے دے نا، میں سارا آٹا ضرورت مندوں اور نداروں میں مفت تقسیم کر دوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی اس بات پہ آئی. اتنا آٹا اور وہ بھی قید کے زمانے کے اندر. آپ نے جب اپنے ساتھی کی زبان سے یہ بات سنی، ان کا خیال اور ارادہ سنا نا، آپ نے فرمایا کہ علی رب کائنات نے اود پہاڑ کے برابر آٹے کا ثواب تیرے اعمال نامے کے اندر درج کر دیا. نیکی کا خیال آپ کے دل کے اندر آئے گا، کرامن کاتبین معزز کاتب اس نیکی کو درج کر دیں. گناہ کا خیال آپ درجنوں بار اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں. جب تک آپ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، آپ کے کھاتے کے اندر گناہ لکھا نہیں ہے. آمنہ کے لال کی امت پر رب اتنا مہربان ہے، وہ کہتا ہے میرے پیغمبر اپنے امتیوں سے یہ کہو کہ تمہارے گناہ زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ہوں. زمین آسمان کی وسعتیں تو اتنی ہمیں اندازہ نہیں ہے. اگر اتنے گناہ بھی تمہارے ہوں نا تو ان کی معافی کا ایک فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دیا، لوٹ سیل لگائی ہے.
50% ہو تو لوگ بھاگ پڑتے ہیں 40%. اللہ نے کہا زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر بھی کسی کے گناہ ہے نا، وہ میرے دربار کے اندر آ جائے، وضو کرے، 2 رکعت پڑھے نماز، 17 نہیں کیا 2، اس کی آنکھوں سے اگر پانی کے 2 قطرے آنسوں کی صورت کے اندر نکل آئے تو میں اس کے گناہ اس طرح معاف کر دوں گا جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی، وہ آج ہی پیدا ہو. اتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی. اور وہ رب اتنا مہربان ہے کہ اس نے اسی کتاب کے اندر جس میں کوئی شک نہ کر سکے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. پہلی سورہ ملک کی تھی، یہ سورہ بنی اسرائیل. اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا. فیصلہ تو ایس ایچ او 50 کرے دے وہ بھی موڑ نہیں ہوں نا، فیصلہ تو علاقے دا MP MN نے کرے وہ بھی موڑ نہیں ہوں. تو جی وزیر اعلیٰ سے گورنر کر دے یا وزیر اعلیٰ پھر اور اوکھا ہو جاتا ہے، ہائی کورٹ تو بعد سپریم کورٹ کر دے پھر جان ہی چھٹ جاتی. اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا. سارے بادشاہوں کے بادشاہ نے فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ؟ عبادت اور بندگی صرف رب کائنات کی آپ نے کرنی. یہاں رک کر یہ جان لیجئے جلے تسی آتے نا تن نہیں پتا میں کہتا بندہ، میں فلانے چودھریاں دا، میں فلانے ڈیرے نہ کہیا کرو. قرآن کہہ رہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے پیغمبر اعلان کر دیو تواڈے رب نے فیصلہ کیتا ہے کہ عبادت اور بندگی صرف رب کائنات ہے. جلے کسی دے بندے بنتے پھر بندگی بھی ہوتی. اور دوسرا حکم دیکھو، والدین دے احکام جتھے بیان ہوئے نے نا اتھے نال ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے جلے گل کی عبادت بندگی دی نال ہی والدین دا بارے جو حکم دیتا ہے. اس تو وڈی کوئی دلیل ہی نہیں دیتی جا سکتی والدین دے مقام واسطے کہ جس آیت کائنات رب اپنی عبادت بندگی دے ذکر کرے اس سے والدین دے نال احسان دا رویہ اختیار کرنے کی گل کرتے. اور کہہ کہ اگر بڑھاپے جی دووے لب جان یا دوں چو ایک ماں یا باپ، اللہ فرماندا ہے کہ تسی انہاں دے نال میٹھی گل کرے جی، قول کریم جیڑی انہاں دے کناں نوں چنگی لگے. ابا جی کی کیا جی، امی جی کی آکھیا جی. بار بار بھی اگر ایک سوال کرنا بڑھاپے دے وچ آندے بچہ تے بڈھا برابر ہو جاندے تے پھر کالیا نہیں پینا. چوتھے پنجویں سوال سے اپنے باپ نو چڑکنا نہیں ویکھے ابا جی تانوں 4 بار دسیا سمجھ نہیں آندی تانوں، اپنا تو من بھول گیا. تو نکا جہا سا کندھ سے کام بیٹھے سی منڈیر تے تو 12 باری پوچھا اپنے ابے نو کی انہیں 12 باری تینوں کہے کہاں ہے، انہیں نہیں آکھا بھی تینوں کہ 11 باری دس بیٹھا تو تیجی باری کلا پہ گئی. فرمایا قول کریم قرآن دے الفاظ میٹھی گل جڑی انہاں دے کناں نو انہاں دی سماعتاں نو اچھی لگے. پھر اللہ نے انہاں دے سامنے کندھے جھکا کے رکھنا، پہلو چکا کے رکھنا. پہلو چکانا ہوتا ہے جیسے پرانے زمانے چ مائیاں بزرگ خواتین ہاتھ پھیر دیاں تو بچے جڑے نے اس طرح اپنا شانہ چکاندے سن، انہاں نے کیا کندھے جھکا کے سینہ تان کے گل کرنے دی اجازت نہیں ماں کو. سینہ تان کے اینو تے کندھے جھکانا دے. اور کیا مٹھی گل کرے جی. تیجا حکم کے دیتا ہے اللہ آندا انہاں دی کسے گل دی تانوں سمجھ آ جائے تے کئی واری نہیں بھی آندی. بچے چوکھے پڑھ جاندے نے نا، ماپے پرائمری تے پتر MA، ماپے میڈل تے پتر جج، ماپے میٹرک تے پتر آرمی دا جرنیل. اللہ نے تہاڈی جو بھی حیثیت ہے تانوں والدین دی گل سمجھ آ جائے یا نہ آئے یہ منو غرض ہی نہیں. انہاں دی کسے گل دے جواب دے اندر بھی ایک قرآن نے اصول بیان کر دیتا ہے اُفِّم وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اسی تو انہوں دی کسے گل دی جواب چو اف کرنے دی اجازت بھی نہیں دندے. اوہ اف بھی نہیں کرنی، دروازہ پٹکا کے کروں جانا دے بڑی دور دی گل ہے نا. اللہ نے اف بھی نہیں کرنی، ساس بھی نہیں مارنا. یہ اماں نو کی ہو گیا تھا، ابے نو کی ہوا روز ہی کی گل کرتا رہتی کفتوں تو بعد لیٹ رہی ہوں. اُفِّم وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہوں دی گل دے کسے جواب جو اف بھی تسی نہیں کرنی. تو یا اللہ سارا کچھ کر لیا تو ہن پھر بندہ سمجھتا کم ہو گیا.
اللہ نے پھر میرے کو دعا کرنی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے پروردگار جنہوں بچپن جنہ منو شفقت تے محبت نہ پالیا ہے نا، یا اللہ تم ہی انہاں دے نال اسی طرح نرمی والا معاملہ کرو۔ پھر قرآن کریم دی ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کی تھی، اتنی چھوٹی حدیث ہے عربی، اگر یاد کرنا چاہے تو ایس مجلس سے بھی یاد ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا کفا بالموت واعظ، لوگوں موت تو وڈا کوئی واز نہیں، اور عربی دا مقولہ ہے کہ کور تو وڈی کوئی نصیحت بھی نہیں۔ جنہ بندیاں دے دماغ چ خیال ہوندا ہے انہاں تو بغیر نظام نہیں چلدا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے انہوں نے جان تو بعد مالیہ روئے دا، کچھ لوگوں کا خیال ہے انہوں تو بغیر زندگی نبض رک جائے گی۔ اپنے اپنے پنڈ دے اپنے اپنے شہر دے قبرستان چلے جاؤ، اتنے جڑے کتبے لگے نے پڑھ لو، اپنے وقت دے سارے ناگزیر انسان اتنے لٹے ہیں، جنہاں تو بغیر پڑھیا نہیں سی مکدی، جنہاں تو بغیر خاندانہ دے قضیے نہیں سن ختم ہوندے، جنہاں تو بغیر انہوں نے ماواں روٹی نہیں سکھانیاں، جنہاں تو بغیر انہوں دی بیوی پاویں رات دے 11 بجے آندی میرا شوہر آوے دا تو روٹی کھاں گا، تے جنہاں تو بغیر انہوں دے پوترے تے پوتریاں نوں نیند نہیں آندی جنہاں چر دادے دے ٹھڈ دے اوتے نہ کودنے، وہ سارے بے حس حرکت لیٹے نے، اور زندگی دی گڈی اس تو زیادہ بہتر آواں دوا، کل میں اور تسی بھی نہیں آواں گے، اس سارے پلیکھے کٹ دینے چاہیے۔ ساڈے تو بغیر بھی زندگی دی گڈی چلے دی تے مالیہ نو نہ پہلا رون دی لوڑ ہے تے نہ مالیہ نو کو رون دی لوڑ ہے۔ پاکستان دے ایک بہت بڑے سیاستدان نے کہا جی میرے مرد نے مالیہ روئے، مالیہ کوئی لوڑ نہیں روڑ، کل من علیہ فان، کائنات دے رب دا اعلان ہے کہ ہر شے نے فنا دے گاٹ۔ اس واسطے ہر جان والے پیغام دے کے جاتا ہے۔ خاور ندیم سعید صاحب کی پیغام دے کے کہ لوگوں آج میں جا رہا جے، کل تہاڈی واری ہے، اپنے آخرت دے سفر واسطے ذات راہ اکٹھا کر، اس مارکیٹ دیا نیکیاں کٹھیاں کر لو۔ اور میں تم دسے رب کنا مہربان، وہ تے اپنے بندیاں نو جنم دی آگ کے نہیں چھٹنا چاہتا۔ ایتھے علماء بھی بیٹھے نے، دانا بینا لوگ بیٹھے نے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں پوری ذمہ داری اور علمی دیانت نال کہنا کہ میرا رب اپنے بندیاں نو جنم دی آگ کے نہیں چھٹنا چاہتا۔ ایڈا مہربان، وہ آندا تسی ماں پیو ایک واری محبت والی نگاہ نال تکو، انج کر کے کوئی دیکھو نا، وہ آندا میں تانوں پتہ کیڑا سوال اجے مبرور۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جے مبرور کی؟ آمنہ دے لال نے فرمایا جے مبرور ہے کہ بندہ صاحب تو بغیر ہی جنت چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی کو بار بار تکے دے؟ آپ نے فرمایا وہ جنی بار دیکھے گا رب کائنات انہیں جنت ثواب عطا کر دے۔ پھر آمنہ دے لال نے فرمایا جس بندے نے میری امت دے بڑھے بندے دی تعظیم کی تھی، کوئی شرط نہیں لائی عالم دین ہوئے، تجد گزار ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، پی ایچ ڈی ہو، نا کیا جس بندے نے میری امت دے بڑھے بندے دی تعظیم کی تھی انہیں گویا میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم کی تے جے 2021 چ آمنہ دے لال دی تعظیم دا اجر 50 دی گلیاں چ لبدا ہوئے تے بندہ نہ لے تے پھر بندے دی بد نصیبی ہے۔ اللہ دی جنت انسان دے نہیں قریب ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بیان کر لیں، آپ نے فرمایا انسان دی جتی دے تسمے تو زیادہ قریب ہے۔ تسی آپ کو دیکھ کے تے بڑی اوکھی لبدی سی، سانو جڑے بزرگاں دسیا ڈاکٹر صاحب دا کام ہی مکا کٹے، جتی دے تسمے تو زیادہ قریب۔ میں دی دلیل لکھتا ہوں نا سیرت البم چ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے میں اپنے گھر چ موجود ہے، ایک عورت آ گئی، 2 بچیاں چھوٹیاں وہ نال سن معصوم، اس عورت نے آ کے اپنی غربت کا رونا رویا، افلاس دا کیا ساڑھے کول کھان واسطے کچھ، بڑے اکثر لوگ کراں جی حالات ہوندے سن۔ ام المومنین فرماندیاں نے کشانہ نبی دے اندر 3 کھجوروں تو علاوہ کوئی شے نہیں سی، حضور دے گھر دے اندر کوئی اور شے نہیں سی جنوں انسان کھا سکے 3 کھجوروں تو علاوہ۔ ام المومنین فرماندیاں میں 3 کھجوروں اس عورت نوں دیتی، اس عورت نے 1 کھجور ایک دھی نوں، دوسری کھجور دوسری دھی نوں دے دیتی، تیسری کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے ماں کھجور اپنے منہ چ پان لئی نا، چھوٹی بیٹی نے معصومیت نہ پھر ہاتھ نہیں کر سکے، بچے تو بچے ہی ہوندے نے۔ اس ماں نے کھجور دا آدھا ٹکڑا اپنی اس بیٹی نو اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی نو دے دیتا، خود بھوکی چلی گئی۔ رات نو موصل انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال کر تشریف لے آئے تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ جی کہ جی ماجرہ دیکھیں، ایک ماں آئی سی
خود بھی بھکھی سی اور یہ بیٹیاں بھی بھکھی ہوئی ہیں. ساڈے گھر دے اندر کشان نبی دے اندر 3 کھجوراں تو علاوہ کوئی شے نہیں سی کھان واسطے جیڑی کوئی انسان کھا سکے. تو میں 3 کھجوراں دے دیتی. اس نے 3 کھجوراں 1.5 کھجور اپنی بیٹیاں مساوی تقسیم کر کے یا رسول اللہ خود بھوکی چلی گئی. آپ نے فرمایا عائشہ اس عورت نے جڑا عمل کیتا ہے کائنات دے رب نے اس عورت تے اپنی جنت واجب کر دی. یہ 3 کھجور اپنی دھیاں مساوی بن کے جنت لب جائے. ماں پیو والی کوئی محبت کی نگاہ نہ تکیا جے مبرور دا ثواب لبے تے 50 دے بڑھے بندے دی تعظیم کر کے مامنا دے لال دی تعظیم دا ثواب لبے تے پھر جنت دور ہے کہ نیڑے. موسیٰ علیہ السلام دا نام تے سارے جان دے کلیم اللہ اللہ نہ گلاں کر دے. ہر نبی نو اللہ نے تخصص دیتا ہے. کسی نو پرندیاں دی زبان عبور دیتا, کسی نو عواماں تے فضاواں تے کنٹرول دے دیتا, کسی نو چند دے تو ٹکڑے کرن دا اختیار دے دیتا. موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ نے پوچھتے نے کہ یا اللہ میرا مسایہ جنت سے کنے بڑھنا ہے. اسی بھی تک نے سجے کھبے مسایہ ٹھیک ہی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ جنت جڑا مرضی پڑھ گیا. کیا نہیں یا اللہ میں جاننا چاہنا میرا گوڑ نہیں کہنا. حال کے کائنات نے فرمایا موسیٰ اصرار کر دے تو سنو فلانے پنڈ جی کسائی رہندا ہے پنڈ جی وہ گوشت بیچدا وہ تہاڈا مسایہ. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں اللہ دا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ ایڈا تخصص منو لبا ہے تے پڑوسی میرا ایک کسائی نہیں بڑھنا. کسائی شیخ الحدیث دے نہیں ہوندے, پی ایچ ڈی بھی نہیں ہوندے, مڈل میٹر تے ہو سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اج دے دور انٹرویو کو موڑا گوشت بیچ سکتا. موسیٰ علیہ السلام دی تلاش نکلے دونوں دی شناسائی نہیں آپس نہ وہ جانتا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اللہ دے نہ وہ جان دے. وہ دی دکان تے جا کے کھلو گئے نے گوشت بیچن جانور ذبح کیتا ہے تے جڑا مچھی دا گوشت ہوندا ہے نا دستی دے نال اگلا چمکدار انہیں وہ کلو سارا گوشت وکھرا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام دے پہلا خیال آیا بھی گوشت بھی صحیح نہیں بنتا بیچتا. یہ مسایا کہ نہیں بنے گا جنت گوشت صحیح نہیں بیچتا. کمے دا گوشت نے وک کر لیا کلو سارا. باقی گوشت وک گیا تو موسیٰ علیہ السلام نو آندا ہے تسی نہ گوشت رہا ہے نہ وہ گل بات کی معاملہ تہاڈا. وہ کہندے تیرے گھر جانا ہے گل ڈھونڈنا چاہتے جستجو ہے نا پتہ تو لگے جنت جو بین بلے واٹ جایا کیویں. انہیں گوشت گھر کھڑ کے ہانڈی سٹ کے اپنی ماں واسطے پکانا شروع کیا. جب پکا بیٹھا پھر پلیٹ چ پا کے پھر اور ہاتھ نہ نرم کیتا چوری بنائی دی. بڈھی ماں ہی منہ چ دند نہیں ہے. ماں دے کولے بہ گیا بڑی محبت نے ماں نو کھوانا شروع کر دیا. انہاں دی ماں جلے کھا بیٹھی نا کھانا وہ کسائی دی تو انہیں اونٹ لایا. موسیٰ علیہ السلام دور بھی بیٹھے سن جہدے منہ زبان ہے دند نہ انہوں دی سمجھ ایڈی سے کہ ہر بندے نو اوندی بھی نہیں جو نہیں اوندی روز سنے دی گل. موسیٰ علیہ السلام اس کسائی نو پوچھتے نا تیری ماں نے کھانا کھان کے بعد اونٹ لائے نے کی گل کیتی. کہندا ہے وہ کسائی میری ماں نو کوئی گل نہیں ہوتی. میری ماں جدوں خوش ہوئے نا جدوں میں کٹنا یہ کندھے دبانا یہ پنڈلیاں نو کٹنا یہ کھانا کھلانا. موسیٰ علیہ السلام کہندا میری ماں نو گل ہی کوئی نہیں آتی. ایک ہی گل انہوں آتی جدوں خوش ہوندی ہے نا آندی جا اللہ تعالیٰ تنوں جنت چ موسیٰ دا مسایا بنا. پھر پتہ لگا بھی جنت دے مین بلے وارڈ چ پلاٹ کسائی بھی لاٹ کرا سکتا. خواجہ ویس کرنی دا نام تو سنے تے گل ختم کر دیں. اے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت کرنے والے سچے تو سچے عاشق سن. ایک اسی عاشق نماز نہیں 5 ٹائم پڑھتے وہ آدھے نے میری اکھاں دی ٹھنڈک اسی آنے سانو زبانی منو. انہاں کہا ملاوٹ جڑا کرے ساڈے وچوں ہی نہیں من غش فلیس منا. او جن نے ملاوٹ کیتی وہ ساڈے چوں نہیں. اسی آنے دودھ وچ کیمیکل پا دے تے عشق تواڈے نال ہی وہ کہندے نے ساڈے وچوں ہی نہیں. خواجہ ویس کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عزت زندہ رہے. ساری حیاتی حضور کی زیارت نہیں کر سکے. کی سبب سی؟ والدہ ضعیف ہی انہوں دی خدمت ہی کرتے رہے. ایک دن ماں نو آکھ لے امی جان اس چہرے دا دیدار کرنا چاہنا جدی کائنات دے رب نے قرآن چ قسماں کھدیاں. ماں نے کہا پتر ٹر جا. ایک گل یاد رکھی کوئی بندہ اور میری خدمت تے مامور نہیں. جے آمنہ دلال اپنے شہر چاہے تو انہوں دا دیدار کر کے چہرے دا واپس آ جائیں. جے نہ ہوئے نا تو تے رکی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر آئے آپ دے گھر پہنچ کے پتہ کیتا تے اندروں آواز آئی کہ آمنہ دلال سفر تے نہیں شہر دے اندر نہیں ہے.
حسین نے جملہ سنیا آپ شہر چ نہیں تھے. ماں نے کہا جناب تو رکنا نہیں, واپس آ جانا ہے. خواجہ ویس کے بارے جمدہ انہوں نے سسکیاں تے چیخاں بلند ہوئی. خاتون نے خانہ پوچھا کی بات رہا شاہ حضور دا پوچھا تو نہ رونا شروع کر دیتا. کہنے لے میری ماں نے مہلت ہی نہیں دیتی, میں ہوں آپ دا دیدار نہیں کر سکا. انہوں نے کہا مسجد کے اندر آپ کے ساتھی بیٹھے نے تو چلے جاؤ انہوں نے ملاقات کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو واپس آئے تو آپ کے ساتھی نے کہا کہ یہ تہاڈا غلام ویس نا سی, وہ کرن دا رہن والا سی, تاں ویس کرنی کہہ جائے. وہ آیا سی تو تہاڈا پتہ لگا تسی کوئی نہیں. یا رسول اللہ یہ چیخاں تے سسکیاں بلند ہوئی ہیں. آمنہ دلال نے اپنا کرتا دیتا. جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر بن خطاب نے کہا میرا کرتا لے لو, اے خواجہ ویس نو دینا تحفے دے طور تے. وہ ایک وال حضرت بل چوے تے دیدار کر کے سیکھا ٹھنڈیاں کرنے ہیں. تے خواجہ ویس کرنی نو اللہ دے میں بوگیا کہ کرتا انہوں نے دے دے تحفے میں. تے نال انہوں کو امت واسطے دعا کرایا جے, اللہ تعالیٰ دیا انہوں دا بڑا درجہ. میرے بھائیو ہماری جنت ہمارے گھر کے اندر. یہ کعبے کے طواف ہم کرتے ہیں, میں بھی کئی بار گیا ہوں عمرہ کرنے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اس سے بڑی باتیں ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں جن کی ہم قدر نہیں کر رہے, جن کی دوائیں دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کا پیچھے کرتی ہیں. اللہ نے اسی لیے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے پیغمبر اعلان کر دیں کہ عبادت اور بندگی صرف رب کائنات کی آپ نے کرنی ہے, اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے. ان کے سامنے کندھے جھکا کے رہنا ہے, قول کریم میٹھی بات کرنی ہے, اور ان کی کسی بات کے جواب میں اف بھی نہیں کہنا ہے. اور پھر رب سے دعا کرنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے پروردگار جس طرح بچپن میں مجھے انہوں نے پالا تھا, محبت اور شفقت کے ساتھ بارلا, تو بھی ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما. خاور ندیم سائید صاحب بہت خوبصورت زندگی گزار گئے. میں بات ختم کر رہا ہوں. مجھے جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کریں اور ضرورت مندوں کی خاموشی سے مدد کرنے والے. بلکہ آپ کے شہر کا ایک مجذوب سا لڑکا ہے, اس کی ناک بھی بہہ رہی ہوتی تھی, کبھی وہ بھاگ کے آ جاتا, اس کو گاڑی میں بٹھا لیتے. تو ایک دن ان کے بھانجے عبد الرحمن نے کہا ماموں جان آپ نے اس کو ذرا زیادہ لفٹ کرائی. وہ کہنے لگے عبد الرحمن اس کو کوئی گاڑی میں نہیں بیٹھاتا, لیکن اس کو گاڑی میں بیٹھنے کو اس کا جی چاہتا, میں اس لیے اس کو گاڑی میں بیٹھاتا ہوں. میرے بھائیو مجھے آمنہ کے لال کی وہ تصویر یاد آ گئی. مدینہ شہر کے اندر ایک مجذوب عورت رہتی جن سے چلی آ جو اپنے لفظوں سے. وہ کئی دفعہ آمنہ کے لال اپنے صحابہ سے بیٹھے تھے, بہت عام امور پہ بات کر رہے تھے. نبی کی زندگی جو ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے. مجدد الفسانی کہتے ہیں سارے لوگوں کی زندگیاں اکٹھی کر لینا, نیک لوگوں کی, کسی نبی کی زندگی کی چند سانسوں کا مقابلہ وہ نہیں کرتی. وہ آ جاتی مجذوب سی لڑکی, آمنہ کے لال کا ہاتھ پکڑ لیتی, کہتی میرے ساتھ آئے, میں نے آپ سے بات کرنی. آپ اس کے ساتھ چل پڑتے, وہ وہاں جا کے کھڑی جاتی دھوپ میں, اس پتھر پہ جا کے بیٹھ جاتی. آمنہ کے لال ساتھ ساتھ ہوتے. ایک دن بھی اس نے ایسا کیا, دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تو مجذوب ہے, آپ نے فرمایا اس کا جی چاہتا ہے نا میرے ساتھ باتیں کرنے, تو میں سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کے. آمنہ کے لال اس کی بات بھی سنتے تھے. تو وہ بات عبد الرحمن نے جب انہیں کہی تو انہوں نے کہا کہ اس کا جی چاہتا ہے نا گاڑی میں بیٹھنے. یہ جو انسانوں کے ساتھ محبت ہے نا, خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ہم خاور ندیم صاحب کے بیٹوں میجر سلمان خاور صاحب سے بھی, عبداللہ خاور صاحب سے بھی, ان کے بھائی راشد سلیم صاحب سے, ان کے بانجوں کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں. خالق کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری اس نیک گواہی کو, اچھی گواہی کو ان کے حق میں حجت بنا دے. ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی, اس کی تیاری کرنے کی فکر عطا کر دے. جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی ہمیں نصیب کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.